جو کام کرتے ہو نا اونٹ بھی تو 2 کرنے پڑیں گے. دوسروں نے کہا نہیں وہ قربانی کی طرح 7 یا 10 سمجھ کر کئی بچے شامل کر لو. یہ ساری گڑبڑ ہے اپنے خیالات کی چاہتا رہی. سچی بات یہی ہے جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا ان کی بھتیجی نے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ہم عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے. کہا اللہ بل سنت شیطان مکافرت کوئی نہیں اونٹ وغیرہ کرنا سنت ہی ٹھیک طریقہ 2 بکرے بات. اس لیے نا اس میں سب جو کچھ حدیث میں آتا وہ صرف بکرا یا بھیڑ ہے. اس میں دوسرے جانور نہیں جو کرتے وہ پھنستے ہیں. پھر 2 پورے جانور کریں ایک بچے کی طرف سے یا کئی بچوں کو شامل کر لیں. ویسے بھی غلط بات ہے. اللہ کے رسول نے عقیقے کے لیے 7واں دن مقرر کیا. یہ آگے پیچھے جو ہے نا ایسے یہ جیسے جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہے ایک آدمی منگل کو یا بدھ کو پڑھ لے جمعہ تو وہ جمعہ تو نہیں. پھر عقیقہ 7ویں دن نہ اس سے آگے نہ پیچھے جو کہتے ہیں نا 7ویں نہیں 14ویں پھر 21ویں یہ بھی روایت ضعیف ہے. صحیح 7واں دن اس دن ہی سر کے بال مونڈے گئے اور اس دن ہی جانور ذبح کیا. نام بھی اسی دن تجویز نہیں نام کی کوئی بات نہیں. نام بے شک پیدائش کے وقت ہی رکھ رہے ہیں یا پہلے ہی تجویز کر لیں. سر کے بال مونڈنا اور یہ جانور ذبح کرنا کیونکہ عقیقہ کہتے ہیں اصل میں سر کے بالوں کو ہے. وہ بال جو بچے کے سر پر ہوتے ہیں نا پیدائش کے وقت جس کو ہم اپنی زبان میں جھنڈ کہہ دیتے ہیں وہ حکم ہے کہ 7ویں دن وہ مونڈو اور اسی دن ہی شکرانہ کر کہ الحمدللہ ہم سر کے بال بھی 7ویں دن خیریت سے مونڈ رہے ہیں. دم عقیقہ اصل ہے کہ اس سر منڈانے کے موقع پر نیاز اللہ کے نام قربانی. اور اس گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے یا کیسے؟ گوشت کا وہی حکم ہے جو دوسری قربانی کا. خود بھی کھائیں اپنے عزیزوں قریب لوگ ہیں ان کو بھی دیں مسکینوں کو بھی دیں. رکھ بھی لیں بس رکھنے کی بیماری عام ہو گئی نا. اب تو قربانی کا بھی فریضیں خوب ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں بھر لیتے ہیں. بس غریبوں کو تو کچھ نہیں حصہ ملتا اوجڑی وغیرہ دے دیتے ہیں باقی سب ختم کر جاتے. اور اب علماء نے بھی ممبروں پر کہنا شروع کر دیا کہ صرف جو تھا نا وہ عراقہ تو دامی تھا خون بہانا نیکی کی ہو گئی کھانے کی کوئی بات نہیں بے شک سارا آپ ہی کھا لیں. غریب جو سال پر منتظر رہتے تھے نا کہ چلو کوئی بکرے کی بوٹی مل جائے وہ بھی ختم ہو گئی. جزاکم اللہ خیر. مولانا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. تو بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی گھڑی مراد؟ بس لیلۃ القدر کی طرح اس بارے میں بہت سے قول ہیں مگر 2 قول ٹھیک ہے زیادہ. ایک تو جب خطیب ممبر پر بیٹھتا نا اس کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے سلام تک 2 رکعتیں پڑھنے تک نا 2 خطبے اور 2 سلام 2 رکعتیں یہ وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا. اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ دوسرا قول زیادہ قوی ہے. اس لیے کئی صحابہ کا آتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آتا کہ نہیں بات نہیں کرتی تھی بس عصر پڑھ کے نا شام تک ذکر اذکار میں دعاؤں میں رہتی تھی مصروف. تو یہ 2 وقت جو ہے نا کہ آدمی شروع سے خطبہ سنے دعائیں جو امام کرے گا وہ بھی ہوں گی پھر نماز میں بھی لوگ دعائیں کرتے اپنی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 صحیح حدیثوں میں آتے ہیں وقت. یعنی خطبہ اور نماز کی اختتام کا جو وقت ہے یہ ایک ہو گیا. ایک اور دوسرا نماز اثر اسی دن کی جو ہے جمعہ کی وہ پڑھنے کے بعد پھر سورج غروب ہونے تک. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک صاحب کا سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ قیامت کے روز کہا جاتا ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یا باپ کے نام کے ساتھ انسان کو بلایا جائے گا؟ چلو معلوم کرنے کی خاطر لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں. باقی ہے تو غیر ضروری باتیں کو کام کی بات پوچھنی چاہیے. جن روایتوں میں آتا نا کہ اور ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ سب ضعیف روایتیں ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہیں حال. صحیح بات یہی ہے کہ باپ کے نام سے وہ صحیح حدیث امام بخاری نے لکھی ہے اور عنوان ہی یہ کہ باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. اس میں آتا ہے نا کہ جو لوگ قدر کرتے ہیں وعدہ کر کے پھر خیانت کرتے ہیں غدار ان کو جھنڈا ملے گا اور وہ ان کے یہ نا پیچھے لگا ہوا ہوگا اور کہا جائے گا کہ حاضر غدرہ تو فلاں یہ فلاں بے ایمان کی علامت ہے. لوگ دیکھیں گے پیچھے لگا ہوا جھنڈا تو باپ کا نام وہاں لکھا. باپ والی ٹھیک ہے باپ والی روایت سے. یہ جو مولانا آپ کہتے ہیں کہ پردہ رکھنے کے لیے لوگوں نے یہ اپنی طرف سے بات بنائی نا
کہ پردہ رکھنے کے لیے کہ لوگ پتہ نہیں کس کے بیٹے ہیں، کسی اس لیے اللہ تعالیٰ نہ ماموں کے ناموں سے پکارے گا. ساری بےہودہ باتیں ہیں. حقیقت میں کس کا بیٹا، یعنی جیسے دنیا میں ہم مانتے ہیں جس کا کہتے ہیں، یہی اللہ اس دن پکارے گا. اللہ نے کیوں پردہ فاش کرنا ہے کسی کا؟ جس نام سے وہ دنیا میں مشہور ہے وہی کہا جائے. یہ مولانا ایک مسئلے کی طرف بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ بعض لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور بعض لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے تو اسے ناپسند بھی کرتے ہیں. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شرعی طریقے سے کون سی بات درست ہے؟ درست ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہاتھ سے کوئی کرے، یہ دونوں سے مسافہ تو ہو ہی جاتا، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ملانے چاہیے. اب جو کتابوں میں لکھا ہے نا، جیسے علامہ مبارک پوری میں بھی ایک رسالہ لکھا کہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو وہ کتابوں میں آ جاتا نا کہ دانے ہاتھ سے کیا جائے تو اس سے لے دیتے ہیں. حالانکہ وہ بات اور تھی، یہ نہیں تھا کہ دوسرا ہاتھ نہیں لگانا. بات یہ ہے کہ مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہی ہوتا ہے. ایک سے مصافحہ کیا؟ ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا. ہتھیلی دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ سے ملتی ہے. اگر بائیں ہاتھ کی ملائے بائیں ہاتھ سے غلط ہوگا. ہتھیلیاں ملیں گی دائیں ہاتھ کی، مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ پیچھے بایاں جانا نہیں ہوگا، بایاں ساتھ ہی ہوگا پیچھے، مگر ہتھیلی جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ سے ملے گی. بات صرف اتنی تھی، ورنہ کتابوں میں بالکل کھول کر لکھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سی کمپنی بھائی؟ جی جی مولانا. لیکن مولانا بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ بعض آدمی شاید بہت زیادہ جہالت کی بنا پر یا اپنے آپ کو ویسے سمجھتے وہ یہی ہے کہ ہم حدیث پہ یا سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو اگر آدمی دو ہاتھ کے ساتھ سلام لینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلیں ایک بندے نے ہاتھ بڑھایا ہے تو اسی طریقے کا سلام دے دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها. حالانکہ اسی رسالہ میں نا مولانا مبارک پوری خود مانتے ہیں کہ یار کتابوں میں دونوں آتا ہے، مگر مصافحہ دائیں ہاتھ کا دائیں وضاحت کی کہ ہتھیلیاں اس کی ملتی ہیں، دوسرا ہاتھ پیچھے ہوتا. تو باقی ایسی بات ہی، دوسرا کسی نے نہیں کہا تھا کہ ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، مگر یہ نہ کوئی بیوقوف کرے کہ بایاں ہاتھ ہو ادھر سے بایاں ہتھیلیاں ان کی ملائے. صفحہ جو نا ہتھیلی یہ دائیں کی دائیں سے ملنی چاہیے، پیچھے اس کے دوسرا ہاتھ ہو. بالکل ایسے نہیں. اب تو ایک بہت بڑی علامت بن گئی ہے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینے والوں کو ہم ایک خاص مکتب فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دو ہاتھوں کو سلام لینے والے کو ہم دوسرے مکتبہ فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں. کال لیں گے جی. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں، علامہ البانی صاحب بھی اور ہمارے کئی اور دوست بھی نا دیکھتے ہیں نا حدیث میں کہ یاد کا لفظ ہے تو اس سے کہتے ہیں یہ واحد استعمال ہوا اس لیے معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے. یہ کوئی دلیل نہیں. مولانا غلام دیلانی ایک ہمارے بریلوی عالم ہیں انڈیا میں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھنی شروع کی. اگر وہ ہو جاتی مکمل تو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک علم کا ذخیرہ ہوتا. 2-4 حدیثوں پر ہی صرف ایک جلد بنی ہے، اس میں دیباچے میں انہوں نے تو یہ بات بھی آئی تو انہوں نے کہا یار کو عقل سے کام لیا کرو. جسم انسانی میں دو جوڑے ہیں نا، ان کے لیے واحد کے سیگے بھی آتے ہیں اور مراد دونوں ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مگر مراد دونوں ہاتھ. یہ تو نہیں کہ ایک ہاتھ سے مارنا ٹھیک ہے نہیں اور دونوں سے ٹھیک ہے، دونوں ہی. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کہیں بے نہیں آ جاتا کہیں بے نہیں آ جاتا، کوئی فرق نہیں. ہاں واضح آ جائے کہ بل ید الواحدہ کے یا بل یمنا، پھر بات بنتی کہ بھئی ایک ہی ہے. اس سے کوئی کام نہیں چلتا، یہ اس میں جنس ہوتا ہے. ایک کہا جائے یا زیادہ کہ فرق نہیں. بس ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، یا میرے اپنے ہاتھ میں یہ کام، ایک ہو دو یہ ذکر نہیں ہوتا. تو دلیل کوئی نہیں اس کی ہے کہ پڑھی ہیں سارے رسالے وغیرہ نہیں. دو اعضاء ہیں اگر اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں جب لکھا نا تو وہاں لکھا کہ عبداللہ بن مبارک نے مصافحہ کیا تو دونوں ہاتھ